لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے درجہ صحیح پر گردانا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو بھی صحیح حدیث درجہ صحیح کی بتایا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور حدیث جسے امام ترمذی ہی روایت کرتے ہیں، علاوہ ازیں اس کو ابن حبان بھی صحیح ابن حبان میں لاتے ہیں تو درجہ صحیح کی روایت ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، وہ مومنین جن کا ایمان کامل ترین ہے وہ کون لوگ ہیں؟ احسنہم خلقا، جن کا اخلاق بہترین ہے، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور وہ جو ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جو جاہلانہ سوچ اور ہندوانہ سوچ کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں ایسے غلط الفاظ اور جملے ہم نے بنا لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے، اور عورت تو کم عقل ہے، بے عقل ہے، اس کے اندر یہ نہیں اور وہ نہیں۔ تو ہم نے جو ہے یہ چیزیں بنا لی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حسن سلوک، اور حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اچھا سلوک کرو اور تانے بھی دیتے پھرو، اچھا سلوک کرو اور اس کو انسلٹ بھی کرو، نہ، اچھا سلوک کرنے کا مطلب اچھے اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیار سے پیش آنا، اس کو گرانا، انسلٹ کرنا، اس سے لڑنا جھگڑنا، اس پہ غصہ کرنا۔ معاذ اللہ کچھ تو ایسے بھی ہیں شقی القلب جو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، اچھے اخلاق والا بنائے، اور یوم قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی امام ترمذی نے اور ابن حبان نے اور امام احمد نے روایت کیا کہ قیامت میں تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے لوگوں میں وہ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت حاسنکم اخلاقا وما علینا الا البلاغ۔